باقی یہ جو بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 60 سال کے شرک کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہو؟ جی ہونا چاہیے. یہ 60 سال کے عوض نہیں ہے سزا، اس جرم کی انٹینسٹی کے عوض ہے. شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر بغیر توبہ کیے بندہ مر جائے اور وہ جرم اس نے ایک دن کے لیے بھی کیا ہے، اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہی بنتی ہے، کیونکہ جرم بہت بڑا ہے. باقی یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ کہیں ظلم تو نہیں لازم آ رہا، اللہ کی صفت عدل تو چیلنج نہیں ہو رہی، یہ اللہ کو پتا ہے کہ اس شخص کو اللہ نے کیا حالات و واقعات دیے تھے اور وہ مکاری کرتا رہا، اس نے حق قبول نہیں کیا. یہ ذہن میں رکھیے گا. بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء نے سمجھ نہیں، اور سمجھ آ رہی ہوتی ہے. کتنے پولیٹیشنز ہیں جب اپنی جماعتیں چھوڑتے ہیں تو بعد میں بالکل 180 ڈگری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. آج دیکھیں وہ سارے صحافی جو اس زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ جی اس زمانے میں 2018 میں ہم لوگ الیکشن جیت کے آئے ہیں، آج وہ بھی مان رہے ہیں نہیں جی اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں جتایا تھا، اب اسٹیبلشمنٹ دوسری پارٹی کو جتا رہی ہے. لو جی اجماع امت ہو گیا جی، ہو گیا نا. اس وقت نہیں تھے مانتے، مان گئے نا اب. تو وقت کے ساتھ انسان مان جاتا ہے ان چیزوں کو. تو اس کا مطلب ہے اس وقت بھی انہیں سمجھ تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جان بوجھ کے مکرے بنے ہوئے تھے. چلیں یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. آخرت کے بارے میں جو کوئی مکرا بن گیا اور آپ کو بڑا ترس آ رہا ہے کہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں آئی اس لیے یہ کر رہا ہے، وہ اللہ کو پتا ہے یہ مکرا بنا ہوا ہے یا سمجھ آ رہی ہے. یہ آپ نے حساب نہیں لینا، اللہ نے لینا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انسان کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ حق اسے دکھا نہ دے. ذہن میں رکھیے گا، یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ 100 سال کی زندگی ہو، کسی کو 20 سال میں بھی وہ حق دکھایا جا سکتا ہے جو دوسرے کو 60ویں سال میں جا کے دکھایا جائے. وہ 60 سال تک زندہ رہے گا وہ حق دیکھنے کے لیے. یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ میں نے حق دکھانا ہے. لہذا ترس نہ کھائیں اس حوالے سے اور اس کے لیے آپ دین کو بدل دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں، اس کی بجائے دعوت و تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو سچائی بتائیں تاکہ وہ ہمیشہ کی جنتوں کو حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مقام جہنم سے خلاصی پا سکیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. اور آخری بات میں اس میں کروں گا کہ اس کائنات میں توحید، خدا کا کنسیپٹ ہی ایسا کنسیپٹ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تھی نا تو وہ خدا کا تصور ہے. روزانہ آپ کو سینکڑوں ہزاروں سگنلز ملتے ہیں. صرف اللہ اپنے ذات کے ساتھ پردے میں چلا گیا، اس کے علاوہ ہر چیز سامنے ہے، اس کی ذات سامنے نہیں ہے. باقی اس کی صفات کے ذریعے اس کی قدرتوں کا جو ظہور ہے وہ اتنا سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی ظاہر چیز ہی نہیں ہے. کائنات میں اگر کوئی چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تھی نا انسان کی نظر سے تو وہ ایک خدا کا کانسیپٹ تھا. لہذا اللہ تعالیٰ جسٹیفائی ہے کہ کسی شخص کو شرک کرنے کے سبب ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینکے. البتہ اگر وہ اس وعید سے خود ہی پیچھے ہٹے یا کسی کی سزا معاف کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ سزا اگر معاف ہوئی بھی، تھیوریٹیکلی میں بات کر رہا ہوں، جنت میں وہ شخص پھر بھی نہیں جا سکتا. وہ قرآن کا فتویٰ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ تو وہ آ گیا الٹیمیٹ فتویٰ کہ شرک معاف نہیں ہوگا. لیکن بفرض محال اگر کہیں کوئی معافی والا ہوا معاملہ تو پھر وہ والی آیت ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیش. جنت حرام ہے ایسے شخص کے اوپر. اگر اللہ تعالی جہنم کو ختم بھی کر دے جنت میں پھر بھی وہ نہیں جا سکتا کیونکہ پھر قرآن وائلیٹ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں. تو اس لیے میرے بھائی
ان دقیق بحثوں میں پڑھنے کی بجائے چپ کر کے آخرت کی تیاری کریں. سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہو گیا جی.